وعلى آله وصحبه. عالم برزخ کا بیان جاری و ساری ہے. ایک بار پھر سماعت کر لیں کہ عالم برزخ کس کو کہتے ہیں. مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک انسان جس عالم میں رہتا ہے اس عالم کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. اور یہ ایک طویل زمانہ ہے، جب سے انسان مرے اس وقت سے لے کر قیامت تک. تو اب جو جتنا پہلے انتقال کرے اس کو اتنا ہی زیادہ اس عالم میں رہنا ہوگا. جیسے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے جو لوگ پیدا ہوئے اور انتقال کیے، وہاں سے لے کر اب تک جتنے بھی ہیں وہ سب عالم برزخ میں ہیں، اور قیامت تک کہ ان کو عالم برزخ میں رہنا ہے. تو مرنے کے بعد یہ ایک عالم ہے جہاں انسان کو رہنا ہوتا ہے. اور جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے. جیسے مرنا اسی کو کہتے ہیں کہ روح جسم سے جدا ہو جائے. تو آدمی مر جاتا ہے، لیکن اسلامی عقیدہ اور اسلامی نظریہ یہ ہے کہ آدمی بھلے ہی مر جائے لیکن اس کے بدن کا تعلق روح سے باقی رہے گا. اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ اور متاثر ہوگی. یعنی بدن پر جو بھی تکلیفیں گزرے روح ضرور اس سے اثر پذیر ہوگی، روح پر اس کا اثر ہوگا. جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے، یعنی دنیاوی زندگی میں اگر مثال کے طور پر ہمارے جسم پر کوئی مارے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تکلیف روح تک پہنچتی ہے. تبھی انسان کے جسم کے ایک حصے پر زخم ہوتا ہے لیکن پورا جسم اس کا بے قرار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پورے جسم پر روح چھائی ہوئی ہے. تو اصل تکلیف جو روح کو پہنچتی ہے انسان کے جسم کی، تو ایسے ہی قبر کی زندگی میں بھی ہر جسم پر پہنچنے والی تکلیف کا اثر روح پر ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ. دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانے، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت اور لذت روح کو پہنچتی ہے. جب کھانا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو ہمارا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سکون ہم پا لیتے ہیں، بے چینی دور ہو جاتی ہے. اچھے جگہ پر بیٹھتے ہیں تو سکون ملتا ہے، نرم بچھونا ہوتا ہے تو سکون ملتا ہے، اچھا کھانا کھاتے ہیں تو سکون ملتا ہے. تو یہ سارے اثرات دیکھیے جسم پر ہوتے ہیں لیکن اس کا اثر روح پر ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اس کا برعکس لے لیجئے کہ جسم ہی یعنی تکالیف وغیرہ یہ جسم پر وارد ہوتے ہیں لیکن الفت اور اذیت روح پاتی ہے. تو اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی عذاب اور ثواب جسم پر ہوگا لیکن اس کی تکلیف اور اس کا آرام روح محسوس کرے گی. اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و علم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے. بعین ہی یہی سب حالتیں عالم برزخ میں بھی ہیں کہ کسی پر عذاب طاری ہوگا تو روح اس عذاب کو محسوس کرے گی، اور کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا تو روح اس رحمتوں کے اثرات کو محسوس کرے گی. مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے. یعنی ہر روح کا مقام اور مرتبہ الگ الگ ہوتا ہے. جیسے اس کے اعمال ہوں گے ویسے اس کی روح کو اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے گا. بعض لوگوں کی روح ان کی قبر پر ہوتی ہے، بعض لوگوں کی روح ان کی قبر پر ہوتی ہے، اور بعض کی زمزم شریف کے کنویں میں، اور بعض کی آسمان اور زمین کے درمیان، اور بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک. جیسا جس کا جتنا مرتبہ ہوگا اتنا اضافہ ہوتا جائے گا. بعض کی قبر پر، پھر اس کے بعد زمزم شریف میں، پھر اس کے بعد آسمان و زمین کے درمیان، پھر اس کے بعد پہلے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان تک. جیسا مرتبہ ہوگا ویسا اس کو عروج اور بلندی ملے گی. اور بعض کی تو آسمانوں سے بھی بلند ہوتی ہیں، اور بعض کی روحیں عرش کے نیچے پندیلوں میں ہوتی ہیں.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے نیچے کچھ قندیل، جیسے فانوس جو ہوتا ہے نا جس میں پرانے زمانے میں چراغ جلاتے ہیں، ایسے نور کے قندیل، نور کے فانوس عرش کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں، تو ان کی روحیں عرش کے نیچے ہوا کرتی ہیں۔ اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، یعنی بہت ہی اعلیٰ مقام اور مرتبے پر ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما اصیب اخوانکم باحد جعل اللہ ارواحهم فی جوف طیر خضر ترد انہار الجنة تأکل من ثمارها وتعوی الى قنادیل من ذهب معلقة فی ظل العرش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب احد میں تمہارے بھائیوں کی روح پہنچی، یعنی احد میں بہت سے صحابہ کرام شہید کر دیے گئے تھے، تو آقا علیہ السلام فرمایا کہ جب تمہارے بھائی کو احد کی تکلیف پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو ہرے پرندوں کے جسم میں کر دیا، اور وہ پرندے اب جنت کی نہروں پر آتے ہیں اور اس کے پھلوں سے کھاتے ہیں، اور عرش کے سائے میں لٹکی ہوئی سونوں کی قندیلوں میں وہ رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بعض کی روحیں عرش کی قندیلوں پر ہوتی ہیں اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر روح کہیں بھی ہو، چاہے وہ قبر پر ہو یا آسمان و زمین کے درمیان ہو یا زمزم کے کنویں میں ہو یا پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک ہو یا عرش پر ہو یا اعلیٰ علیین میں ہو، روح کہیں بھی ہو اپنے جسم سے ان کو تعلق و دستور رہتا ہے۔ جسم چاہے سڑ جائے چاہے گل جائے، جو جسم کے اصل اعضاء ہوتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، تو اس کا تعلق اس سے ہمیشہ ہوتا ہے، اور جو کوئی اس کی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں، یعنی روح ایسا نہیں کہ قبر پر جو آیا اسی کو دیکھتی ہے، بلکہ روح کا دیکھنا جو ہے اس کی حدیث میں، اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک پرندے کی طرح ہے، روح ایک پرندے کی طرح ہے جو پہلے پنجرے میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا ہے۔ تو اب مسلمان کی روح جو ہوتی ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے، تو لہذا اب اس کا دیکھنا جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ چاہے قریب کی چیز ہو چاہے دور کی چیز ہو، اس کو وہ یکساں دیکھتی ہے، یعنی اس کو قریب اور دور کا کوئی معاملہ نہیں رکھتا۔ ائمہ کرام فرماتے کہ ان النفوس القدسیۃ اذا تجردت عن العلائق البدنیۃ اتصلت بالملأ الاعلی وترى وتسمع الكل كالمشاهد۔ علماء کرام فرماتے کہ بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہو جاتی ہیں تو عالم بالا سے مل جاتی ہے، اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں پر حاضر ہیں، یعنی اپنے گھر والوں کے حالات، اپنے گھر والوں کے معاملات، اپنے بچوں کے معاملات، یہ ساری چیزیں دیکھتی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ گھر کے جو والدین ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے اچھے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور ان کے برے اعمال کو دیکھ کر غمگین ہوتے ہیں، ان کو ناراضگیاں ملتی ہیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد تو آدمی پر ساری چیزیں روشن ہو جاتی ہیں۔ تو اب وہ جان جاتے ہیں کہ انسان کی کامیابی کس میں ہے، تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ میرے گھر والے میرے جانے کے بعد میرے رب کو ایسا بھول گئے ہیں کہ اب انہیں کوئی آخرت کی پڑی ہی نہیں ہے، تو اس بات سے انہیں بہت غم ہوتا ہے۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد کوئی نیک کام کر رہی ہے، فرما برداری کر رہی ہے اللہ رسول کی، تو انہیں اس سے بہت خوشی آتی ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ اذا مات المؤمن یخلی سربہ یسرع حیث شاء، جب مسلمان مرتا ہے تو اس کے راستے کھول دیے جاتے ہیں جہاں چاہے جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ روح را قرب بعد بقالی احساس، یعنی روح کے لیے قریب اور بعید یعنی دور کی جگہ بالکل برابر ہے، لہذا روح کی طاقت جو ہے جسم میں جو ہوتی ہے اس سے کئی زیادہ مرنے کے بعد بڑھ جاتی ہے، یہ عام مسلمانوں کی بات ہے۔ پھر جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی روح پر اور زیادہ کمال ظاہر ہوتے ہیں۔
اسی وجہ سے جب ان سے کوئی استمداد کرتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، تو یقینی طور پر وہ اللہ عز و جل کی رحمت سے اور اس کے حکم سے ضرور طور پر اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور کافروں کی خبیث روحیں، یہ تو مومنوں کی روحوں کا بیان تھا کہ ان کے مقامات کہاں کہاں ہیں، لیکن کافروں کی خبیث روحیں بعض کی ان کے مرگھٹ پر، یعنی اگر ان کو جلایا گیا ہے تو ان کے مرگھٹ پر، یا اگر ان کو دفنایا گیا جیسے عیسائی یہودی دفناتے ہیں تو ان کی قبر پر رہتی ہیں، اور بعض کی چاہے برہوت میں، یہ یمن میں ایک نالا ہے اس میں ان کی روحیں رہتی ہے، اور بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، یعنی جتنا اس کا یعنی جتنی وہ گناہوں میں بہت زیادہ ملوث ہوتی ہے دنیا کے اندر، اتنا ہی زیادہ اس کو زمین کے نیچے جو ہے اس کی جگہ ہوتی ہے، اور بعض کی اس کے بھی نیچے یعنی سجین میں، سجین یہ جہنم کی ایک وادی ہے اس میں رہتی ہے، اور وہ کہیں بھی ہو جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں، مگر کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں، کہ کافر کی روحوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور مسلمان کی روح کو آزاد کر دیا جاتا ہے اس کے اعمال کے مطابق۔ ہاں اگر مسلمان کے لیے اعمال دنیا میں خراب تھے اور خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو اگر اللہ نے اپنی رحمت سے بخش دیا تو بات الگ ہے، اور اگر بخشا نہیں ہے تو وہ اپنے اعمال کی سزا پائے گا۔ اب جو عقیدہ سماعت کرنے کے سے تعلق رکھتا ہے بالخصوص وہ سماعت کریں کہ یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، جیسے ہندوستان میں ایسا بہت سا خیال کیا جاتا ہے کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، فلاں عورت فلاں کی بہو جل کے مر گئی تھی تو وہ آ کے دوسری شکل میں آ کے پریشان کرتی ہے۔ تو یہ خیال رکھنا کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور آواگمن کہتے ہیں، یعنی روح کا دوسرے جسم میں چلا جانا، یہ ہے تناسخ، تو یہ محض باطل ہے، یعنی اس کی کوئی اصلیت اور کوئی حقیقت نہیں، اور اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھے تو یہ کفر ہے، کہ اگر وہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بھوت بن کر آ جائے گا اور یہ ہو گیا اور وہ یہ ہو گیا اور چڑیل بن گئی، تو ایسا عقیدہ رکھنا جو ہے یہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عقائد سے محفوظ فرمائے اور عین عقائد اسلام پر قائم و دائم فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم۔